نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے 8ویں پارے کے بعض اہم مضامین کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ 8ویں پارے کا آغاز بھی سورہ نام سے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر توحید کے حوالے سے بہت سی اہم باتوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کافروں کی اور ایسے کافروں کی جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہو، ان کی کجروی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر فرشتوں کا نزول بھی کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان کے ساتھ مردے کلام بھی کرنا شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور ہر چیز ان کے سامنے واضح بھی ہو جائے تو یہ ایمان لانے والے نہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو ایمان کے اندر داخل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایسی اقوام کا ذکر کیا جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانی آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ فسق کے اوپر، فجور کے اوپر اور کفر کے اوپر ڈٹے رہے اور تلے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر خصوصیت سے کیا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے نشانی کو طلب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اونٹنی کو پھاڑ کر، ایک پہاڑ کو پھاڑ کے اس سے ایک ایسی اونٹنی کو پیدا کیا جس کے والد بھی نہیں تھے، جس کی ماں بھی نہیں تھی، اور اس اونٹنی نے ایک ایسا بچہ دیا جس کا کوئی باپ نہیں تھا۔ اونٹنی پوری بستی کی چراگاہوں میں چرتی تھی، کھانا کھاتی تھی، پیتی تھی اور اتنا دودھ دیتی تھی جو پوری بستی کے لیے کافی ہوتا تھا، لیکن بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی کو دیکھنے کے باوجود بھی ناقۃ اللہ کو شہید کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے ان کے اوپر ایک چیخ یا چنگھاڑ کو مسلط کیا جن سے ان کے بھیجے اڑ گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت کے لیے جستجو کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرے گا ہم لازماً اس کو اپنا راستہ دکھلائیں گے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، جو فسق کے راستے پہ، فجور کے راستے پر، بغاوت کے راستے پہ تلے رہتے ہیں، اس کے بعد خود اپنے لیے ایسے سامان اور اسباب پیدا کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پر ہدایت کے دریچوں دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ زمین کے پر رہنے والوں کی اکثریت جو ہے وہ حق کی علامت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص جو ہدایت کا طلبگار ہو اور ہدایت پہ چلنے والا ہو، اگر وہ بھی زمین کے پر رہنے والوں کی اکثریت کے پیچھے لگ جائے، زمین والے اس کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ انسان کئی مرتبہ گرد و نواح کے ماحول میں نظر ڈال کے دیکھ سکتا ہے، کئی مرتبہ حق والے کسی بات کے اوپر تعداد میں کم ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ حق والے کثیر بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، بلاد اسلامیہ کے رہنے والوں جو علاقے ہیں، بلاد اسلامیہ یعنی مسلمان ممالک، ان کے رہنے والوں کی اکثریت مسلمان ہے، اس کے مد مقابل بلاد کفر کے اندر مسلمان کم ہیں، لیکن عقیدہ تو دونوں کا ایک ہی ہے، دونوں اللہ کو مانتے ہیں، دونوں رسول اللہ کو مانتے ہیں، دونوں کتاب مبین کو مانتے ہیں، قبلہ روح کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب جس جگہ وہ اکثریت کے اوپر ہیں وہاں بھی وہ حق پہ ہیں، اور جس جگہ وہ اقلیت کے اندر ہے وہاں بھی وہ حق پہ ہیں۔ چنانچہ کسی کا حق کے اوپر ہونا اس چیز کے ساتھ مشروط نہیں کہ وہ اکثریت کے اندر ہو، اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ دلیل کی پیروی کرنی چاہیے، کتاب و سنت کی پیروی کرنی چاہیے، وگرنہ معاشرے کے اندر بہت سی ایسی باتیں فروغ پا چکی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ دور پار کا کوئی واسطہ نہیں۔ ہماری شادی بیاہ کے معاملات پہ غور کر لیں، جنازوں کے معاملات پہ غور کر لیں، تہواروں کے معاملات پہ غور کر لیں، چنانچہ انسان کو کتاب و سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا حقیقت میں وہی کامیاب اور کامران ہے۔ اور اس کے مد مقابل جو بندہ اس راستے کو چھوڑ کر کسی بڑے راستے کو اپنے ذہن کے اندر کہ یہ گروہ بڑا ہے، یہ جماعت بڑی ہے، یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں، ان کے پیچھے لگ جاؤں، کبھی اس کو منزل نہیں مل سکتی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا رسول کس کو بنانا ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بنے تو مکہ کے اندر موجود کئی چودھریوں نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا،
اگر اللہ نے قرآن مجید کو نازل ہی کرنا تھا تو مکہ یا کسی طائف کے چودھری کے اوپر نازل کر دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے اس کا رسول کس کو بننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر سب سے خوبصورت قلب، سب سے خوبصورت دل حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا، اور اس دل کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے چن لیا. اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو شرف حاصل ہوا کہ ان کے قلوب جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کے ان کو وہاں پہ جمع فرما دیا. تو حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر کسی کو اعتراض کرنے کا، نقد کرنے کا، کسی کو اس پر تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو رسول بنانا تھا بنا دیا. اب اگر ہم ان کی رسالت کو صحیح سچے دل سے تسلیم کرتے ہیں اور رسول کے منصب کے اعتبار سے ان کو مانتے ہیں، رسول کا منصب کیا ہوتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اس کے حکموں کو تسلیم کیا جائے. لیکن ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں، لیکن عقیدہ اپنی مرضی کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں عبادات اپنی مرضی کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں معاملات اپنی مرضی کے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں دستور اپنی مرضی کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں قانون اپنی مرضی کا. یہ رسالت کو صحیح معنوں میں تسلیم کرنے کا طریقہ نہیں. جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانتا ہے، وہ عقیدے کے معاملات ہوں یا عبادات کے معاملات ہوں یا دنیاوی امور سے متعلق کوئی چیز ہو، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے اور اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے حکم کو ماننا کوئی معمولی بات نہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو آپ کی بات کو مانتا ہے در حقیقت وہ فقط آپ کی بات کو نہیں مانتا بلکہ اللہ کی بات کو مانتا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مشرکوں کے اندر بڑی ایک بیماری تھی. وہ مشرک جو تھے وہ اپنی اولادوں کو بھوک کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے. کئی بچے اپنے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اللہ نے قرآن مجید میں دو وجوہات کے ساتھ اولاد کے قتل کا ذکر کیا ہے. ایک بیٹی کے پیدا ہونے کے پر شرمندگی کے ساتھ، اور ایک کثرت اولاد کو روکنے کے لیے بھوک کے خوف سے ان کو قتل کر دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، وہ لوگ گھاٹے میں تھے، وہ لوگ گھاٹا ان کا مقدر بن گیا جنہوں نے اپنی اولادوں کو بے وقوفی کے ساتھ بغیر علم کے قتل کر ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے رزق کے مالک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولادوں کو بھوک کے خوف سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم وایاہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رزق بھی میرے ذمے ہے اور ان کا رزق بھی میرے ذمے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق حقیقی ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں خود اپنے گھر کو دیکھا. میری عمر فقط 15 برس تھی جس وقت حضرت علامہ صاحب کا انتقال ہوا. میری عمر 19 برس تھی جب والدہ مرحومہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں. مجھ سے چھوٹے ہشام بھائی تھے، اس سے بھی چھوٹی سسٹر تھی، بالکل چھوٹی عمر کے تھے ہم. میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں یہ پڑھنا، یہ لکھنا، یہ کھانا پینا، یہ کاروبار سب کچھ اللہ کے امر سے ہوا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں والدین زندہ ہوتے ہیں، ہر چیز موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود علم بھی حاصل نہیں کر پڑتے، ان کو کاروبار بھی میسر نہیں آتا. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہم اپنے ارد گرد نگاہ ڈال کے دیکھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پھر آپ ایک ہی گھر میں غور کر لیں، گھر میں 5 بہن بھائی ہیں، کوئی بڑا امیر ہوتا ہے، کوئی بڑا ہی غریب ہوتا ہے، کوئی درمیانہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں 5 رہنے والوں کا اگر کیفیت فرق ہے معاشی اعتبار سے، تو پھر رزق کا مالک کون ہوا؟ اگر رزق کا مالک معاذ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی ہوتا تو حضرات گرامی قدر پھر سارے ہی امیر ہو جاتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر ان میں سے کوئی غریب ہو جاتا؟ یہ رزق ہمارے قبضہ اختیار میں نہیں ہے. اور کئی مرتبہ رزق کی کمی کی وجوہات بھی سمجھ میں آتی ہیں، خاص طور پہ اس بندے کو جو اللہ والا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی اللہ والوں کے رزق میں کمی کا بھی ذکر کیا ہے. ویسے تو اللہ نے کئی اللہ والوں کو رزق بھی دیا. حضرت عثمان کو رزق ملا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو رزق ملا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رزق ملا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کئی بندے ہوتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں، لیکن میں ان کو رزق میں کمی کر دیتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کمال اللہ نے وجہ بتلائی، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر میں اپنے بندے کے رزق میں اضافہ کر دوں تو وہ زمین پہ بغاوت کرنا شروع ہو جائے گا. پیسے کو جناب شراب کے اوپر لگا دے گا، پیسے کو زناکاریوں پہ لگا دے گا، پیسے کو یاشی پہ لگا دے گا، پیسے کو جوئے کے اوپر لگا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رزق دیتے ہی نہیں جس سے ناشکری پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ظرف کے مطابق، اس کی حیثیت، اس کی سوچ و فکر کے مطابق اس کو رزق دیتے ہیں. اور کئی بندوں کو اللہ تعالیٰ رزق سے نواز بھی دیتے ہیں،
رزق سے نوازتے اس طرح اللہ کا پتہ ہوتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. رزق مل بھی گیا تو عثمان غنی کے نقش قدم پہ چلے گا، عبد الرحمن بن عوف کے نقش قدم پہ چلے گا، اللہ ان کو دے بھی دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا والدین کو اس بات سے کہ اپنی اولادوں کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو. اور جو بچی کی ولادت کے اوپر غم تھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، زمانہ جاہلیت سے شروع ہونے والا یہ غلط تصور آج بھی ہمارے مسلمانوں میں موجود ہے. آج بھی مسلمانوں میں موجود ہے. آج مسلمان اپنی بیٹی کو قتل تو نہیں کرتے، لیکن باقاعدہ طور کے پر مائیں جو ہیں وہ غمگین ہو جاتی ہیں. باپ جتنا غم کرتا ہے اس سے ڈبل مائیں غم کر رہی ہوتی ہیں. ہائے پھر بچی پیدا ہو گئی، ہائے پھر بچی پیدا ہو گئی. اللہ مالک ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کے دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے. کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو؟ حضرات گرامی، اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب قیامت کا دن آئے گا زندہ درگور کی جانے والی بیٹی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا تھا. حضرات گرامی قدر، ہمیں یہ بات چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی قدر بھی اسی طرح کریں جیسا بیٹوں کی کرتے ہیں. اور عام مشاہدہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بیٹیاں والدین کی ہمدردی کے لحاظ سے اکثر بیٹوں سے آگے نکل جاتی ہیں. کئی بیٹے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کی اکثریت دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں ہونے کے باوجود والدین کی فکر بیٹوں سے زیادہ کرتی ہیں، اور جناب پوچھتی ہیں ماں کا حال، باپ کا حال پوچھتی ہیں، اور اگر ممکن ہو تو ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں. اس کے مد مقابل کئی بیٹے بڑے ہی لاپرواہ ہوتے ہیں. وہ کیا انسان کو پتہ ہوتا ہے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی جو ہے اس کے لیے زیادہ خیر سمیٹ لے گی کہ گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا اس کا زیادہ نافرمان نکلے گا. اس لیے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت کے راستے کے اوپر رکھے، اور کبھی بھی اپنی اولاد کو نہ ذلت کے ڈر سے نہ بھوک کے خوف سے کبھی بھی قتل نہیں کرنا چاہیے. قتل اب تو آج کل عام طور پہ نہیں کیا جاتا، زمانہ جاہلیت میں یہ رواج عام تھا، لیکن اب خفیہ قتل کیا جاتا ہے. خفیہ قتل پتہ کیا ہے؟ ابارشن کر دیا جاتا ہے، بچے کی ولادت سے قبل اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ بھی قتل ہے، اور اس کو کرنے کی کوئی اسلام میں گنجائش موجود نہیں. ابارشن کب کرنا چاہیے؟ جب ماں کی جان کو بچے کی ولادت کے ساتھ خطرہ ہو، تو اس واحد صورت کے اندر اس بچے کا ابارشن کرنا جائز ہے. جب نہ بچے کی جان کو خطرہ ہو نہ ماں کی جان کو خطرہ ہو، پھر بھی بچے کو ابارشن کر دینا، جی فیملی پلاننگ ہو رہی ہے. ایسی فیملی پلاننگ جو ہے وہ ریاست کے دستور میں تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، کتاب و سنت میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، کل قیامت کا دن جو ایک نیکی کو لے کے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے، اور جو ایک گناہ کو لے کے آئے گا اس کے گناہ کو فقط ایک ہی درج کیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ، جس کا دایاں پلہ بھاری ہوگا ہمیشہ کی خوشیاں اس کو حاصل ہو جائیں گی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا بایاں پلہ بھاری ہوگا جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے اس کو مل جائیں گے. تو حضرات گرامی قدر، نیکیوں کا پلڑا جو ہے اس کو ہیوی کرنے کے لیے نیکیاں کرتے رہنا چاہیے. چلتے چلاتے ایک بات یاد آ گئی، کئی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، نیکیاں سمیٹتے رہتے ہیں، لیکن کئی لوگوں میں وسائل نہیں ہوتے، ان کے پاس پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے جو ہے موجود نہیں ہوتا. پھر بڑھاپا بھی غالب آ جاتا ہے، جہاد بھی نہیں کر سکتے. اتنے زیادہ نیکیاں بڑھ چڑھ کے جس طرح وہ لوگ کر سکتے عمرہ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے شارٹ کٹ ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں. حضرت ام خانی جو حضرت علی المرتضیٰ کی سسٹر تھیں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی تھیں، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات رکھی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 کلمات بتلائے، اور کمال کلمات ہیں. ہم ان کے ویٹ کو نہیں جانتے، ویسے تو 5واں کلمہ بھی ہم ساتھ میں لاتے ہیں، لیکن 4 کلمات اتنے ویٹ والے ہیں کہ ہم ان کے اگر ویٹ پہ غور کر لیں تو دن میں 10 تسبیحاں بھی کرنی پڑے کبھی گریز نہ کریں. سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات بڑے ہی ویٹ والے ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی ساتھ میں لا دیا جاتا ہے. لیکن جس حدیث کا نیا ذکر کر رہا ہوں اس میں 4 کلمات کا ذکر ہے. پتہ ان کا کیا اجر و ثواب ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 بندے غلام بن جائیں، ان کو آزاد کروانے کا ثواب. 100 اونٹوں کو بما ساز و سامان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر، 100 گھوڑوں کو بما ساز و سامان اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا ثواب، اور 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب، صرف 100 دفعہ کہنے کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے بھی، مڈل کلاس کے لیے بھی بڑے راستے رکھے ہوئے ہیں
اگر نیکی کرنا چاہیں تو نیکی کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. لیکن حضرات گرامی قدر، ہم دنیا کے اندر جناب 2 روپے کی کیلکولیشن تو کرتے ہیں، لیکن آخرت کے ظہیروں کو نظر انداز کر کے چلتے بنتے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے کمال کا بھی ذکر کیا کہ جب عقیدہ توحید اپنے کمال کے اوپر پہنچتا ہے تو انسان کی ہر چیز اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. آپ اعلان فرما دیجئے بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اسی بات کا اقرار کرنے والا ہوں. حضرات گرامی قدر، اس کے بعد سورہ اعراف ہے اور سورہ اعراف کے چند مضامین کو آپ حضرات کی گوش گزار کر اپنی بات کو وائنڈ اپ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بالعموم 2 مقامات کا ذکر ہے آخرت کے حوالے سے. ایک جنت کا ذکر ہے، ایک جہنم کا ذکر ہے. جنت مادی اور روحانی نعمتوں کی انتہا اور عروج اور کمال اور تسلسل اور دوام کا نام ہے. نعمتوں کی انتہا، کمال، عروج دائمی ہوں گی، یعنی ان کے اندر کبھی خاتمہ نہیں ہوگا، وہ تسلسل ہوگا، انقطاع بھی کوئی نہیں ہوگا. تو جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں ساری نعمتیں اپنے پورے عروج اور دوام پہ ہوں گی. اور جہنم زوال کی انتہا، تسلسل کا نام ہے. حضرات گرامی کا اس کے مد مقابل اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام بھی رکھا ہے جس کا ذکر عمومی طور پہ تو نہیں آیا لیکن یہاں پر آیا ہے، وہ اعراف کا مقام ہے. کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال جب تولے جائیں گے تو نہ نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا نہ برائی کا پلڑا بھاری ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کو عارضی طور پہ اعراف کے مقام کے اوپر جو ہیں ان کو جگہ عطا فرمائیں گے، اور بعد ازاں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جنت کے حقدار بھی بن جائیں گے. حضرات گرامی قدر، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں تو نہیں بھیجیں گے، لیکن گناہوں کے کرنے کی وجہ سے ان کو جنت بھی نہیں ملے گی. اس لیے انیشلی یعنی ابتدائی طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو اعراف کے مقام کے اوپر ٹھہرا دیں گے اور بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے. حضرات گرامی قدر، سورت میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کا ذکر کیا جس کا ذکر پہلے پارے کے اندر بھی آیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت کا مقیم بنا دیا تو اس وقت ابلیس لعین نے اس بات کا ارادہ کیا، کہنے لگا میں ان کو اغوا کروں گا، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ شاکر نہیں بنے گی، اکثریت جو ہے کفر کے راستے پہ رہے گی. اللہ نے قرآن مجید میں کئی ایسی باتیں کی ہیں انسان کو سن کے چونک جاتا ہے. ان چونک جانے والی باتوں میں ایک بات یہ بھی شامل ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا اور سارے ہی اس کے پیچھے لگ گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے. جو لوگ اس کے شر سے بچ گئے، اس کی تزویر سے بچ گئے، اس کے دھام سے بچ گئے، اس کے دھوکے سے بچ گئے، اصل کامیاب وہی لوگ ہیں. حضرت آدم کو جب جنت کا مقیم بنایا گیا تو اس نے بہت بڑا وار کیا. وار کیا تھا؟ جھوٹ ہی جھوٹ تھا، مکاری کا پلندہ تھا، فریب تھا، دھوکے بازی تھی. ایک بات یاد رکھیے، کوئی بندہ چاہے آپ کا جاننے والا ہو چاہے اجنبی ہو، آپ کو کوئی ایسی پیشکش کرے جس پیشکش کیا جو ہے جب تولا جائے تو اس کا ٹکراؤ کتاب و سنت سے ہو رہا ہو، اس کی پیشکش، اس کے اعلان کو مسترد کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کی بات جھوٹی ہوگی چاہے وہ لاکھ قسمیں کھائے. ابلیس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے سامنے آگے قسمیں کھائی تھیں، کہا سمہما انی لکما لمن الناسین، اللہ کی قسم میں تمہارا ہے رہا ہوں. اور تمہیں پتا ہے تمہیں شجر ممنوعہ سے کیوں روکا گیا ہے؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اس لیے کہ اگر تم نے شجر ممنوعہ کے دانے کو کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں ہمیشگی حاصل ہو جائے گی. اب ایک وہ قسمیں کھا رہا تھا حضرت آدم حضرت حوا نے دانے کو کھایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ نہ کھانا، لیکن تم اس کے دام تصویر کا شکار ہوئے. اللہ نے لباس جنت کو چھین لیا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اس کے بعد جب لباس اتر گیا زمین کے پر آئے، سمجھ میں آ گئی ہے تو ابلیس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا. تو فوراً سے پہلے کیا کیا؟ ابلیس کو جب نکالا گیا، دھتکارا گیا تو اس نے کہا میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گا. لیکن آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو آدم علیہ السلام نے فوراً سے پہلے رجوع کا راستہ اختیار کیا. جو عاجز مومن ہوتا ہے وہ رجوع کے راستے پہ آ جاتا ہے، اور جب باغی فاسق فاجر کافر ہوتا ہے وہ اکساہٹ
اور اکڑ کے راستے پہ چل نکلتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً سے پہلے رجوع کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائے، کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کھایا تو ہم ہسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، دوبارہ ان کو مقام بلند عطا فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میں تمہارے پاس اپنی ہدایت کو بھیجوں گا اور جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا میں اس کے خوف بھی دور کر دوں گا، اس کے غموں کو بھی مٹا دوں گا۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تنبیہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، تمہیں کہیں شیطان اس طرح ورگلا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے آبا کو، تمہاری امی اور تمہارے باپ کو جنت سے باہر نکلوا دیا تھا اور اس کے بعد ان کے لباسوں کو بھی اتروا دیا تھا۔ اللہ نے کہا ذرا الرٹ رہنا، الرٹ، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ جو دشمن نظر آ رہا ہو اس کا مقابلہ کرنا تو آسان ہے، لیکن جو دشمن نظر نہ آ رہا ہو اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے متقی بندوں کے اندر یہ وصف پیدا کیا ہے، جس کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے شیطان مجھے کچوکا مار رہا ہے، شیطان مجھے وسوسہ دے رہا ہے، شیطان مجھے الجھانا چاہتا ہے، شیطان مجھے مس گائیڈ کرنا چاہتا ہے۔ متقی لوگوں کا جب شیطان کچوکا مارتا ہے وہ فوراً سے پہلے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو جب یاد کرتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے اس اٹیک سے کیسے نکلنا ہے، اور اس اٹیک سے باہر نکل کے اللہ کی پناہ کو طلب کرتے ہیں تو اللہ اپنے بندہ مومن کو کبھی بھی اس کی طلب سے محروم نہیں کرتا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کو ابلیس لعین کے دام تصویر سے محفوظ و مامون فرما لیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، جب مخلوق اللہ کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ کاش یہ بات ہمارے سیاسی لیڈروں کی سمجھ میں آ جائے، کاش یہ بات ہمارے جید علماء کی سمجھ میں آ جائے کہ زمین کے اوپر جتنے معاملات ہیں ان کی اصلاح اسی صورت میں ممکن ہوگی جب اللہ کے احکامات کو نافذ کیا جائے گا، جب اللہ کے احکامات کو زمین کے اوپر قائم اور غالب کیا جائے گا۔ اب عام دیندار لوگ بھی جناب کوئی مسلم لیگ کے پیچھے، کوئی تحریک انصاف کے پیچھے، کوئی پیپل پارٹی کے پیچھے، اور ان کو اپنے پیچھے لگاؤ، ان کو کتاب و سنت کی دعوت دو، ان کو کتاب و سنت کی بات سمجھاؤ۔ ہمارے موجودہ حکمرانوں نے تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کے امور کے نفاذ کی بات بالکل ہی چھوڑ دی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے جس دن حلف اٹھایا اسی دن یہ بات کہی تھی، پہلی بات تو یہ ہے عورت کا حلف اٹھانا ہی خلاف دین، خلاف اسلام، خلاف شریعت ہے، لیکن جس دن حلف اٹھایا انہوں نے سب سے جو غلط بات کی وہ یہ تھی کہ ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ ٹرانسجینڈر اس مرد کو کہتے ہیں جو عورت بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہو، یا اس عورت کو کہتے ہیں جو مرد بن کے زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ مجھے بتلائیں، ان کو کوڑے لگنے چاہیے، ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے سیاسی حکمرانوں کو ہدایت دے۔ آپ کو ایک بات بتلاؤں، عام طور پہ لوگ مسلم لیگ، تحریک انصاف اور دیگر بڑی سیکولر جماعتوں کا ساتھ پتہ کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں شاید مولوی جو ہے ملک کے کاروبار کو چلا نہیں سکے گا، ملک کے اندر جناب معیشت کے معاملات کو انجام نہیں دے سکے گا، یہ لوگ جو ہے شاید ان کا برین بہت بڑا ہے، یہ ان معاملات کو چلانے کے قابل ہوں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں شبہ کا ازالہ فرمایا اور اس امر کا اعلان فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر زمین کے اوپر تورات، انجیل اور ان کے بعد نازل ہونے والے قرآنی احکامات جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو نافذ کیا جائے، اللہ اوپر سے بھی رزق دے گا، زمین سے بھی رزق دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سوچ و فکر کی اصلاح فرمائے۔ اسی سورت مغضوب اقوام کا بھی ذکر ہے، چونکہ ان کا تفصیلی ذکر سورہ ہود کے اندر بھی موجود ہے تو انشاءاللہ ان کو سورہ ہود کے باب میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے، اس کو سمجھنے، اس کا ابلاغ کرنے اور اس کے قیام کی کوشش کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کا عمرانی سم کنار فرما. دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. اے اللہ ہماری روحانی، جسمانی، نفسیاتی، شیطانی ہر بیماری کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ دل و دماغ کو روحانیت سے معمور فرما، نور سے معمور فرما. اللہ دل اور دماغ کو روشن فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.